جو میری دل کے اندر آرزو ہے، تمنائیں ہیں، کیا میں اللہ کے حکم پر وہ چھوڑ سکتا ہوں؟ قربانی تو ہم کر رہے ہیں، جانور تو مطیع ہو کر لیٹ جاتے ہیں، ان کے چھریاں ہم گلے پر چلا دیتے ہیں۔ کبھی ہم نے اپنی انا، اپنے تکبر، میں کے اوپر بھی کبھی چھری چلائی ہے؟ کہ جب انسان کے اندر میں آ جاتی ہے، ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ جو استطاعت رکھتا ہے قربانی کی لیکن قربانی نہیں کرتا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو کوئی حق نہیں ہے عید کی خوشیاں منانے کی، عید کی نماز پڑھنے کی، ہمارے عیدگاہ کی طرف نہ آئے، ہمارے مصلی کی طرف نہ آئے۔ اگر دل کے اندر دکھلاوا ہے، شہرت ہے کہ میں علاقے کے اندر پتہ چلے کہ میں نے قربانی کی ہے، اتنے بڑے جانور کی، اتنا مہنگا جانور ہے، اتنے زیادہ بکرے چھترے، اتنے بڑے جانور میں نے کیے۔ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا ہے وہ حق ہے، باقی سب باطل ہے۔ جو میں داڑھی کٹاتا ہوں یہ میرے دل کی خواہش ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اگر میرے دل کی خواہش ہے تو بھائیو اس کو چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی کی اطاعت کے اندر اللہ کی محبت ہے، اگر اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں ہے، وہ قربانی کے اندر ہو، وہ نماز کے اندر ہو، وہ روزے کے اندر ہو، وہ زکوٰۃ کے اندر ہو، وہ زندگی کے کسی ایک ایک عمل کے اندر اللہ کے نبی کی اطاعت ہے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا، اگر نہیں ہے تو اللہ محبت نہیں کرے گا۔ مرد کے لیے وہ کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، ہاں لیٹ کے پڑھ لے، اشارے کے ساتھ پڑھ لے، نماز نہیں چھوڑنی۔ اپنی دنیا یوٹیوب چینل يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث کتاب اللہ، بے شک کہ بہترین بات اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، وخیر الحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین راستہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، وشر الامور محدثاتها، بدترین کام دین میں اضافہ ہے، وکل محدثۃ بدعہ، دین میں اضافہ بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، گمراہی جہنم میں لے کر جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنہ الا من عبا قالوا من یابا یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد عبا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج خوشی کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، قربانی کا دن ہے۔ پوری دنیا کے اندر کچھ کال ملکوں کے اندر قربانی ہو چکی ہے، کچھ کے اندر آج ہے۔ فرزندان توحید اللہ کے نام پر جانور ذبح کر رہے، جانوروں کی قربانی دے رہے ہیں۔ یہ قربانی قرب سے ہے، قربانی قرب سے ہے، تقرب۔ کس کا تقرب حاصل کرنا، قرب حاصل کرنا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کہتے ہیں جگری دوست کو، دو ہی اللہ کے جگری دوست ہیں، ابراہیم خلیل اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیل اللہ۔ یہ دو اللہ کے خلیل ہیں زمین پر، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نبی اور پیغمبروں سے اپنے دین کا کام بھی بہت زیادہ لیا ہے، توحید کا، اور پھر اس دین کے لیے، توحید کے لیے انہوں نے تکلیفیں بھی بہت برداشت کی ہیں، تکلیفیں بھی بہت برداشت کی ہیں، قربانیاں دی ہیں،
صرف اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ عمل کیا ہے، قربانی کر کے دکھائی ہے، سنت ہے اللہ کے نبی کی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ ان کو اللہ نے آخری عمر کے اندر، بڑھیپے کے اندر بیٹا دیا، اور بیٹا جب چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو خواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو رب کے حکم پر ذبح کرتے ہوئے دکھایا۔ یاد رکھو، جو نبی کا خواب ہوتا ہے نا، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ نبی کا جو خواب ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ یہ ہم جو قربانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے محمد ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے اندر دکھایا کہ اپنے بیٹے کو میرے نام کے اوپر، میرے حکم پر ذبح کر۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے مشورہ کرتے ہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے، انی اذہبک کا، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ماذا ترا، تیرا کیا ارادہ ہے؟ مشورہ کیا نا، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے ذبح کرنا ہے، اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ بیٹا کیا جواب دیتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان، جو آپ کو اللہ نے حکم دیا نا، آپ اس پر عمل کیجئے۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے عنقریب آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آپ میری محبت کو نہ دیکھیں، میرے رونے چیخنے کو میں نہیں کہوں گا، میں صبر کروں گا، یہ اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کے حکم پر آج ذبح ہو رہا ہوں۔ یہ ہے کہ جو سب سے قیمتی چیز تھی، اللہ نے اپنے خلیل سے وہ مانگی کہ میرے راستے کے اندر اس کو ذبح کر دے، کہ بڑھیپے کے حالت میں بیٹا ملا اور وہ چلنے کے قابل ہوا، اور اللہ نے وہ اپنے راستے میں مانگ لیا۔ فلما اسلما، جب وہ دونوں باپ اور بیٹا تیار ہو گئے، مطیع ہو گئے، فرما بردار ہو گئے، کہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے لگ گئے۔ اب یہاں پر ایک بات سنو کہ آج ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، آج ہم بھی اللہ کے بندے ہیں۔ جانور کو ہم ذبح کریں گے، حصے رکھیں گے، بڑا جانور، چھوٹا جانور، خوشی منائیں گے، لیکن کیا ہمارے دل کے اندر وہ اطاعت ہے کہ اگر اللہ مجھے حکم دے دے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر، کیا اتنی میرے اندر اطاعت ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں؟ بیٹا دور کی بات ہے، میں اپنے دل کی خواہشات کو، جو میری دل کے اندر آرزو ہے، تمنا ہے، کیا میں اللہ کے حکم پر وہ چھوڑ سکتا ہوں؟ میں وہ چھوڑ سکتا ہوں؟ میں اپنے دل سے پوچھوں، میں اپنے دل سے پوچھوں، کیا میرا دل اس چیز پر راضی ہے کہ ایک طرف میرے رب کا حکم ہے، میرے رسول کا حکم ہے، دوسری طرف میرے دل کی آرزو ہے، تمنا ہے، خواہش ہے، میری اولاد ہے، میرا گھر ہے، میرا کاروبار ہے، اب میں ترجیح کس کو دیتا ہوں؟ کیا اللہ کے حکم پر، اللہ کے رسول کے حکم پر میں اپنی ساری ترجیحات کو، اپنی محبتوں کو اللہ کے حکم پر قربان کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ قربانی تو ہم کر رہے ہیں، جانور تو مطیع ہو کر لیٹ جاتے ہیں، ان کے چھریاں ہم گلے پر چلا دیتے ہیں۔ کبھی ہم نے اپنی انا، اپنے تکبر، میں کے اوپر بھی کبھی چھری چلائی ہے؟ یہ جو تکبر ہے ہمارے اندر، میں ہوں، آنا عربی کا لفظ ہے، میں اردو کا لفظ ہے، کہ جب انسان کے اندر میں آ جاتی ہے، ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ہم غلام ہیں، ہم بندے ہیں، مٹی سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہم اس کے غلام ہیں، اور غلام اپنے مالک کی بات کو ٹھکراتا نہیں ہے۔ ہم گوشت کھانے کے لیے جانور تو ذبح کر رہے ہیں، اپنی باقی زندگی کو میں دیکھوں، میری باقی زندگی کیسے گزر رہی ہے، کہ جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ اب یہ قربانی ہے نا، قربانی فرض ہے، جو استطاعت رکھتا ہے، جو استطاعت رکھتا ہے نا، اس کے اوپر فرض ہے قربانی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا،
कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, कुल कह दीजिए, इन्ना सलाती बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी बेशक मेरी कुर्बानी, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, मेरी जिंदगी और मेरी मौत लिल्लाह, उस अल्लाह के लिए है, रब्बुल आलमीन, जो दोनों जहानों का पालने वाला है, रब है दोनों जहानों का। मेरी नमाज भी उसके लिए है, मेरी कुर्बानी भी उसके लिए है। हम कहते हैं कुर्बानी कौन सी फर्ज है जी, नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा यार, हालात ठीक नहीं है। नहीं भाइयों, जिस तरह नमाज फर्ज है उसी तरह कुर्बानी भी फर्ज है। नमाज के साथ अल्लाह ने कुर्बानी का जिक्र किया है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी, कह दीजिए मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना पूरी जिंदगी और मेरी मौत अल्लाह के लिए है। क्या वाकई मेरी नमाज भी अल्लाह के लिए है, मेरी कुर्बानी भी अल्लाह के लिए है, मेरी जिंदगी सारी दिन रातें अल्लाह के लिए है, और मेरी मौत जिस हालत के अंदर आ रही है, क्या अल्लाह की रजा के ऊपर आ रही है या नाफरमानी के ऊपर आ रही है? नाफरमानी के ऊपर आ रही है। दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर दी। आपका काम क्या है? फसल्ले रब्बी का वनहर, आप नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। अल्लाह हुक्म दे रहा है, हुक्म है फसल्ले रब्बी का वनहर इन्ना शानिअक हुवल अब्तर, तेरा दुश्मन खुद जड़, उसकी जड़ मैं काट दूंगा, तेरे दुश्मन की जड़ काट दूंगा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको लोग कहते थे ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे दोनों फौत हो गए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूसरे बेटे फौत हुए, तो वहां के मक्का के मुशरिकीन ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहने लगे, अल्लाह के नबी की तो नस्ल ही खत्म हो गई, इनका नाम लेने वाला बाकी नहीं रहा, क्योंकि नस्ल औलाद बेटे से चलती है, इसकी तो नस्ल ही खत्म हो गई, जड़ कट गई। अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो, हमने आपको कौसर दिया, हौज़े कौसर दिया। आपने काम क्या करना है? फसल्ले लिरब्बिका वनहर, आपने नमाज पढ़नी है और कुर्बानी करनी है। अब नमाज के साथ ही कुर्बानी है। पहले भी अल्लाह ने नमाज के साथ कुर्बानी का जिक्र किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो वुसअत रखता हो, इस्तिताअत रखता हो कुर्बानी की, वो कुर्बानी नहीं करता, अल्लाह के नबी ने फरमाया हमारे मुसल्ले की तरफ, नमाज ईद की तरफ, ईदगाह की तरफ वो ना आए, आकर नमाज हमारे साथ न पढ़े। जो इस्तिताअत रखता है कुर्बानी की लेकिन कुर्बानी नहीं करता, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसको कोई हक नहीं है ईद की खुशियां मनाने की, ईद की नमाज पढ़ने की, हमारे ईदगाह की तरफ ना आए, हमारे मुसल्ला की तरफ ना आए। अल्लाह के नबी ने वाज़े दो टोक फरमा दिया है। तो इसलिए ईद जिस तरह नमाज फर्ज है, उसी तरह कुर्बानी जिसके पास इस्तिताअत है उसके लिए लाजमी है, घर के अंदर एक कुर्बानी करें या हर फर्द एक करे। अल्लाह के नबी ने 100 ऊंटों की भी कुर्बानी की है। अल्लाह के नबी ने 100 ऊंटों की, अगर इस्तिताअत है तो करो, लेकिन उसके अंदर रियाकारी नहीं होनी चाहिए, दिखलावा शोहरत नहीं होनी चाहिए। मैं देखो जितना बड़ा जानवर, महंगा जानवर लेकर आया हूं, मैं इतने जानवरों की कुर्बानी कर रहा हूं, ये दिखलावा है। जब इंसान के अंदर यह चीज में आ जाएगी, दिखलावा आ जाएगा, फिर इंसान की अल्लाह कोई इबादत कबूल नहीं करेगा। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियत के ऊपर है, और नियत दिल के अंदर होती है। अगर दिल सही है ना तो फिर सारे मामला सही हो जाएंगे। अगर नीयत खराब है तो जितने बड़े से बड़ा अमल भी है ना, अगर दिल के अंदर दिखलावा है, शोहरत है कि मैं इलाके के अंदर पता चले कि मैंने कुर्बानी की है, इतने बड़े जानवर की, इतना महंगा जानवर है, इतने ज्यादा बकरे छतरे, इतने बड़े जानवर मैंने किए, तो जब ये रियाकारी दिखलावा आ जाएगी ना, फिर अल्लाह कोई चीज कबूल नहीं करेगा। अल्लाह के लिए चीज है जो इस्तिताअत है, जितनी इस्तिताअत है उसके मुताबिक अमल करो, कुर्बानी करो। तो ये जो अना है ना, इसको तकब्बुर कहते हैं। ये सबसे पहले लाइन
شیطان اسی کی ابتدا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا نا کہ فرشتوں کو کہا وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس. ابلیس نے نہیں کیا. اس نے کیا ابا کا معنی انکار کرنا. واستکبر اور تکبر کیا، انکار کیا اور تکبر کیا. وکان من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا اچھے کپڑے پہن لینا، اچھا جوتا پہننا یہ تکبر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر الکبر، کبر کیا ہے؟ باطر الحق وغامت الناس، حق بات کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا کہ میں ہوں اور لوگ یہ تو کمتر ہے. لوگوں کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. اور حق بات کیا ہے؟ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا ہے وہ حق ہے، باقی سب باطل ہے. اور نازل کیا وَأَنزَلَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت، کتاب سے مراد قرآن، حکمت سے مراد حدیث، اللہ نے قرآن اور حدیث نازل کی ہے. اور یہی دو چیزیں اللہ کے نبی اس دنیا کے اندر چھوڑ کر گئے قیامت تک. فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان کو اچھے طریقے سے پکڑے رکھو گے نا تو ہم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسری نبی کی سنت، حدیث، قول، ارشاد. ان دو چیزوں پر عمل کر لو. یہی دو چیزیں اللہ نے آسمان سے نازل کی ہیں، یہی دو چیزیں اللہ کے نبی نے اس دو چیزوں کے اوپر عمل کیا ہے، اس کی دعوت دی ہے اور یہی دو چیزیں ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں. اور اسی دو چیزوں کے اندر کامیابی ہے، اسی دو چیزوں کے اندر کامیابی ہے. تیسری چیز اس کے اندر نہیں ہے بھائیو. تو یہ قربانی، یہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. یہ جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں نا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، یہ جانوروں کا خون اور گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو جو پہنچنے والی اس قربانی کے اندر جو ہمارا عمل ہے، جو چیز پہنچتی ہے اللہ کے پاس، اللہ اس کو قبول کرتا ہے، وہ تقویٰ ہے جو ہمارے دلوں کے اندر ہے. تقویٰ، وہ تقویٰ، ڈر اللہ کا، خوف، اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، یہ خوف ہے. آج بندوں کا ڈر ہونا تو ہم وہ کام کرتے ہیں، کہیں میں لیٹ ہو گیا، یہ نہ کیا تو مجھے ڈانٹ پڑے گی. یہ اگر اللہ ہی ناراض ہو گیا، جو دونوں جہانوں کا خالق، مالک، رازق ہے، وہ ناراض ہو گیا تو ہماری دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ. ہماری دنیا اور آخرت تباہ، انسان بنے گا کیا ہمارا؟ یہ قربانی ایک درس دیتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سنت، ہم اس جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے کبھی سوچنا ہے کہ اللہ نے میرے چہرے کے اوپر داڑھی لگائی ہے، میں عورت کے چہرے پر داڑھی نہیں لگائی تو میں یہ داڑھی کیوں کٹاتا ہوں؟ یہ کیا میرے رب نے داڑھی کٹانے کا حکم دیا ہے؟ میرے رسول نے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کٹائی ہے؟ اس نے حکم دیا ہے جو میں داڑھی کٹاتا ہوں؟ یہ میرے دل کی خواہش ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. اگر میرے دل کی خواہش ہے تو بھائیو اس کو چھوڑ دو. اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے محبت کرے. یہودی مدینہ کے اندر تھے نا، وہ بڑا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ والے ہیں، اللہ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو، یہ جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي،
کہ میری پیروی کرو گے، اگر تم کہتے نا اللہ ہم سے محبت کرے، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ کے نبی کی اطاعت کے اندر اللہ کی محبت ہے۔ اگر اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں ہے، وہ قربانی کے اندر ہو، وہ نماز کے اندر ہو، وہ روزے کے اندر ہو، وہ زکوٰۃ کے اندر ہو، وہ زندگی کے کسی ایک ایک عمل کے اندر اللہ کے نبی کی اطاعت ہے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا، اگر نہیں ہے تو اللہ محبت نہیں کرے گا۔ نبی کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ جو تمہارے اندر انا ہے نا، تکبر ہے، اس کو ذبح کر دو، ذبح کر دو۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سب سے محبوب ترین پسندیدہ جو چیز تھی اللہ نے مانگی وہ دینے پر تیار ہو گئے، تو ہم کیا وہ اللہ کے اور اس کے رسول کی نافرمانیاں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں؟ یہ نماز اگر ہم نہیں پڑھتے نا تو یاد رکھو ہماری قربانی بھی قبول نہیں۔ نماز اگر نہیں پڑھتے نا، پہلے نماز کا ذکر ہے پھر قربانی کا ذکر ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پہلے نماز کا ذکر ہے اس کے بعد قربانی ہے۔ اگر ہم نماز ابھی پڑھ لی ہے، یہ سنت ہے، ہاں 2 رکعت پڑھنا، اور اس کے بعد ہم قربانی کریں گے۔ اگر ہماری فرض بھی رہ گئی نا، فرض رہ گئی تو ہمارا بنے گا کیا؟ ہماری قربانیاں کام نہیں آئے گی وہاں پر۔ سب سے پہلا جو سوال قیامت والے دن اعمال میں سے کیا جائے گا وہ نماز کا ہوگا۔ جو انسان نماز کے اندر پاس ہو گیا باقی اعمال کے اندر بھی پاس ہو جائے گا۔ جو نماز کے اندر فیل ہو گیا باقی اعمال ہمیں قربانیاں ہیں، روزے ہیں، جتنے اعمال بھی ہیں سب کے اندر فیل ہو جائے گا۔ نماز سب سے پہلے ہے۔ کسی حالت کے اندر بھی، ہاں 3 حالتیں ہیں، انسان نشے کی حالت میں ہے، یا مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، یا سویا ہوا ہے۔ یہ 3 حالتیں ہیں، یہ مرفوع القلم ہے۔ جب سویا ہوا ہے تو یہ عادی موت ہے، جب نیند کھلے وقت نماز کا گزر چکا ہے لیکن نمازی ہے اسی وقت کھڑا ہو کے پڑھے، وہ اس کا اول وقت ہے۔ نشے کی حالت میں ہے، نشہ اتر نہیں رہا، نشے کی حالت میں وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، نماز کی طرف نہ آؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے، جب نشہ اتر جائے، ہوش و حواس بحال ہو جائے، نماز کا وقت گزر گئے پھر نماز پڑھ لو۔ تیسری چیز یہ ہے، دیوانہ ہے، انسان کا دماغ نہیں کام کر رہا، جب تک کہ دیوانہ پن اس کا ختم نہیں ہوتا اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، اس کے اوپر نماز فرض ہے۔ باقی کوئی بندہ، ہاں عورت کے کچھ ایام ہیں اس کے اندر وہ نماز نہیں پڑھ سکتی لیکن روزے نہیں رکھے گی، بعد میں روزے رکھے گی۔ مرد کے لیے وہ کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، ہاں لیٹ کے پڑھ لے، اشارے کے ساتھ پڑھ لے، نماز نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا نا، جنتی لوگ نا جہنمیوں کی طرف دیکھیں گے، کہیں گے کہ ہمارے رشتہ دار یہاں نظر نہیں آ رہے، دوست نہیں آ رہے، وہ جہنم کی طرف دیکھیں گے تو ان کو وہاں آگ کے اندر ان کے دوست رشتہ دار جلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ پوچھیں گے ما سلککم فی السقر، تم جہنم کے اندر کیوں آئے، کس وجہ؟ وہ جواب دیں گے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے جہنم کے اندر آئے ہیں۔ لم نکن نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس وجہ سے ہیں۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم جو ہے نا علم نہ ہونے کے باوجود نا یہ مناظرے کرتے تھے، بحث و تکرار کرتے تھے، ٹھیک ہے نا جی، مجلسوں کے اندر بیٹھ کر اچھا دیکھا یار یہ مولوی ہیں۔ ایک ہے یاد رکھو، ایک ہے بات سنی سنائی، ایک ہے خود تم نے پڑھی ہے، تمہیں علم ہے، پختہ علم ہے۔ ایک ہے سنی سنائی بات غلط ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا جھوٹا ہونا اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے کر دے۔ انسان کا جھوٹا ہونے، اس سنی ہے بات اس کی تحقیق کرو۔ اب پھر اللہ کے نبی کی بات ہے اور اللہ کی بات ہے، قرآن اور حدیث کی بات ہے، اس کے اندر تو غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے نا۔ اب ہم بس میں نے فلاں مولوی سے سنا تھا، اس نے یہ کہہ دیا، بھائی سنا ہے نا، حوالہ لے،
कुरान और हदीस मौजूद है, हर जगह मौजूद है। अब भाई हमारी नमाज, हमारी कुर्बानी ये सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए, सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए। अगर सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो कोई अमल भी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, जिस किसी ने कोई भी अमल किया, कोई भी अमल भी, वो अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के मुताबिक नहीं है, फहुवा रद्दुन, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो रद्द है, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कबूल नहीं किया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, 3 सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में तशरीफ लाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा, हमारी माँ मौजूद थी, अम्मा आयशा सदीक़ा कहना तहरा मुतहरा। उनसे एक साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की इबादत, दिन की इबादत, अल्लाह के नबी क्या पढ़ते हैं, रात को क्या क्या पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, क्या अज़कार कर क्या करते हैं? अम्मा जी ने बता दिया। एक सहाबी ने कहा कि आज के बाद मैं शादी नहीं करूंगा, दूसरे ने कहा मैं रोजाना रोजा रखूंगा, तीसरे ने कहा कि मैं सारी रात क़याम करूंगा, सोऊंगा नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ लाए, अम्मा जी ने बता दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तीनों सहाबा को वापस बुलाया, सामने बिठाकर पूछा तुमने ये बातें की? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले आ गए? मैंने शादियां भी की हुई हैं, मैं रात का क़याम भी करता हूँ, इतना लंबा क़याम पाँव के अंदर वरम आ जाती है, सूज जाते हैं, और आराम भी करता हूँ, मैं रोजे रखता भी हूँ और रोजे छोड़ता भी हूँ। जैसे कल यौम अरफा का रोजा था, यौम अशूरा का रोजा, सुआर जुमरात का रोजा, अयामुल बीस के रोजे। अल्लाह के नबी ये हर हफ्ते 2 रोजे रखते थे, महीने के अंदर 3 रोजे अयामुल बीस के रखते थे, साल के बाद यौम अरफा, साल के बाद यौम अशूरा का रोजा रखते थे। शबान के अंदर अल्लाह के नबी बहुत ज्यादा रोजे रखते थे, शवाल के 6 रोजे रमजान के बाद रखते थे। ये नफली रोजे हैं, अल्लाह के नबी छोड़ते भी थे। अल्लाह के नबी का अमल है रोजे रखना भी नफली और छोड़ भी देना। और साहबी कहते मैं कभी रोजा नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह के नबी रात के क़याम भी करते थे और आराम भी करते, सोते भी थे। अल्लाह के नबी ने शादियां भी की, दीन का काम भी करते थे, जिहाद हो, दावत हो, खिदमत हो, सारे काम करते थे। और सियासत का काम भी अल्लाह के नबी, हुकूमत भी की है, 7 शादियां भी की हुई हैं, और हमसे ज्यादा 9 शादियां थी, 11 टोटल थी। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्ना, जिसने मेरी सुन्नत को छोड़ दिया, मेरे तरीके को छोड़ दिया, उसका हमारे साथ ताल्लुक नहीं है। फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, वो मेरे तरीके के ऊपर नहीं है, मेरा उम्मती नहीं है। मन रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्ना, जिसने मेरे सुन्नत की खिलाफ वर्जी की, अपनी मन मर्जी की, और नमाज के अंदर हो, नमाज के तरीके के अंदर हो या कुर्बानी के तरीके के अंदर हो, रिज़्क़ हलाल, जो पैसा हम कुर्बानी खरीदते हैं ना, जरा चेक करें ये मेरे पैसे कहां से आए हैं, कहीं यतीम के बच्चों की हक तो नहीं मारा मैंने, कमजोर लोगों के जुल्म कर तो नहीं किया, चोरी तो नहीं की, झूठ बोलकर मैंने कारोबार तो नहीं किया, सूदी कारोबार तो नहीं है मेरा, मैं अपना रिस्क तो देखूं। अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया या अय्युहन नास, ऐ लोगो, मिम्मा रज़क़, जो हमने तुम्हें जमीन से रिस्क दिया ना हलाल, उसको खाओ। जो हमने तुम्हें जमीन से रिस्क हलाल दिया ना, उस हलाल रिस्क को खाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक आदमी बड़ा लंबा सफर करके आता है, अशअसा अगबरा, उसके कपड़े भी मैले कुचैले हैं और सर के अंदर मिट्टी है, लंबा सफर बंदा करके आता तो ऐसे ही होता है। तो वह यादाहु और इलस्समाए, आसमान की तरफ अपने हाथ उठाता है, वह युमद्दु यादाहु इलस्समाए, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाता है, कहता है या रब्बी, रब से दुआ मांगता है। आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया तेरा खाना हराम का, तेरा पीना हराम का, तेरा लिबास हराम का, तेरी गिज़ा हराम की, तेरी दुआ अल्लाह कैसे कबूल करे? अल्लाह दुआ नहीं कबूल करता हराम के माल की, तो अल्लाह कुर्बानी कैसे कबूल कर लेगा? अपने माल को चेक करो कि मेरा माल किस तरह का है। और मेरे भाई, ये कुर्बानी जो है ना, ये अकीदा सिखाती है कि एक अल्लाह वहदहु ला शरीक है। अकीदा, अगर अकीदे के अंदर
کہ اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو رب کا درجہ دے دیا جائے گا، یہ شراکت داری ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ نے فرمایا کہ یہ شراکت داری جو ہے نا بہت بڑا ظلم ہے، اور اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ جو عمل کرنے والا شخص ہے نا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا، باقی جس گناہ کو چاہے اللہ معاف کر سکتا ہے، اس شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے۔ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جس نے شرک کیا اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ آخری بات کہ یہ خوشی کا دن ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہم سے ناراض ہیں یا ہم ان سے ناراض ہیں، خوشی کے موقع پر ان ناراضوں کو راضی کر لیں۔ اگر ہم نے راضی نہ کیا نا، صلح نہ کی نا، ہماری قربانی قبول نہیں ہے، قربانی قبول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر سوموار اور ہر جمعرات کو، ایک پہلی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 راتیں 3 دن تک اپنے بھائی سے قطع کلامی رکھے، ناراضگی رکھیں، دل کے اندر کوڑ نفرت رکھیں۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر سوموار اور جمعرات کو ہر انسان کے اعمال اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کے نیکیاں قبول کر کے گناہ معاف کر کے ان کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ لیکن 2 قسم کے لوگوں کو نہ اللہ ان کی نیکیاں قبول کرتا ہے نہ ان کو گناہ معاف کرتا ہے۔ وہ کون سے؟ ایک وہ جو شرک کرنے والے، پہلے بیان کر دیا ہے، شرک کرنے والے مشرک کے کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی، نہ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، نہ اس کو اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ دوسرا وہ بندہ جو 3 دن گزر گئے ہیں اور وہ اپنے مسلمان بھائی سے، کلمہ پڑھنے والے سے ہمسایہ ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، کوئی بھی ہے، اس سے کوئی لڑائی جھگڑا ہو جانا بڑی بات نہیں ہے۔ اصل میں لڑائی جھگڑا ہو جائے، صلح کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ صلح کر لینا، اپنے آپ کو نیچا کر لینا، من تواضع للہ یرفع اللہ، نرمی اختیار کرنا، وہ بھی اکڑا رہے وہ بھی اکڑا رہے، میں بھی ایسا ہوں میں بھی ایسا ہوں، یہ انا ہے، تکبر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من تواضع للہ یرفع اللہ، جو عاجزی اختیار کرتا ہے، جھک جاتا ہے، اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے، اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ دوسرا آدمی جو 3 دن سے زیادہ ہو چکے وہ آپس میں کلام نہیں کرتے، ان دونوں کے اللہ نہ نیکیاں قبول کرتا ہے، نہ گناہ معاف کرتا ہے، نہ جنت میں داخل، اور فرماتا ہے ان کے اعمال واپس لے جاؤ، فانتظروا حتی یصطلحا، فانتظروا حتی یصطلحا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے لیے حکم ہے فرشتوں کو کہ انتظار کرو ان دونوں کے بارے میں، جب تک یہ دونوں صلح نہ کرو اس وقت تک اعمال لے کر اللہ کے پاس نہیں جاتے، اعمال نہیں لے کر آنے اللہ کے پاس۔ انظروا حتی یصطلحا، انتظار کرو جب تک یہ صلح نہیں کرتے۔ ہم ناراضگی ہمارے دل میں ہے، قطع کلامی ہے، رشتہ داری توڑی ہوئی ہے، قربانیاں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، کوئی عمل اللہ کے پاس فرشتے لے کر نہیں جائیں گے۔ یہ اعمال تو اللہ کے فرشتے لے کر اللہ کے پاس جائیں، ان کو حکم ہے 2 ناراض بندے جو 3 دن سے زیادہ گزر چکے ہیں عرصہ، ان کے اعمال نہیں لے کر آنے، تو ہماری قربانی کرنے کا فائدہ کیا؟ جب ہم اپنے دل کے اندر تقوی، اللہ کا ڈر، عاجزی، انکساری نہیں پیدا کرتے، تکبر ہے، انا ہے، میں ہے، تو قربانی کیسے قبول ہوگی؟ تو اس لیے یہ خوشی کا دن ہے، تو انشاءاللہ یہ جتنے ناراض لوگ ہیں ان کے پاس گوشت لے کر جاؤ، ان سے صلح کرو تاکہ ہماری عبادات اللہ قبول فرمائے۔ وہ جو غریب ہیں، رشتہ دار ہیں، جو قربانی نہیں کر سکتے، گوشت ان کے گھر ضرور پہنچانا ہے۔ ایک تو لوگ مانگنے والے ہیں، وہ اتنا مانگتے ہیں کہ ہر گھر سے مانگتے ہیں، ان کو دیں، میں یہ نہیں روکتا کہ ان کو نہ دیں، لیکن وہ ضائع کر دیتے ہیں، نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ نہ عید پڑھتے ہیں، ان کو آپ نماز چھوڑیں، نماز پڑھنے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کسی کے پاس روزہ افطار کیا اور دعا دی، فرمایا افطر عندکم صائمون واکل طعامکم وبرار وصلی علیکم الملائکہ، تیرے پاس روزے دار روزہ افطار کرتے رہیں اور تیرا رزق جو ہے نا، مال نیک لوگ کھائیں۔ افطر عندکم صائمون واکل طعامکم ابرار، تیرا کھانا ابرار نیک لوگ کھائیں، وصلت علیکم الملائکہ، اور اللہ تیرے اوپر اللہ کے فرشتے رحمت نازل کریں، تیرے اوپر اللہ کی رحمت لے کر نازل ہوں۔
تو یہ کھانا نیک لوگوں کو کھلانا چاہیے. اگر تو نیک ہے تو تیرا کھانا بھی نیک لوگ کھانے چاہیے. تو کوشش کریں اگر گوشت کے ساتھ میری صلح ہوتی ہے تو اس کے گھر پہنچے، صلح بھی کریں، گوشت کا تحفہ بھی دے کر آئیں. تو ابھی انشاءاللہ دعا کرتے ہیں، کیونکہ عید کا یہ حصہ ہے دعا کرنا. اور اس وقت فلسطین کے جو مسلمان ہیں، حقیقت بات ہے 24 لاکھ آبادی ہے، 19 لاکھ گھروں سے بھی گھر ہیں. ان کی قربانی کس طرح ہوگی؟ ہم نے دیکھے عید پڑھتے ہوئے مساجد گرے، ان کے ملبے کے اوپر کھڑے ہو کر انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں اور خیمہ بستیاں لگائی ہوں، وہاں پر وہ عید کر رہے ہیں. پیارے ان کے جدا ہو گئے، شہادتیں ان کی بہت ہو چکی ہیں. ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ اپنے گناہوں کے بھی لیے، اعمال کی قبولیت کے لیے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. یا حی یا قیوم برحمت نستغیث. یا حی یا قیوم برحمت نستغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. گھروں کے اندر ہیں، ہسپتالوں کے اندر ہیں، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ بیماری بھی تیری طرف سے آتی ہے، یا اللہ شفا دینے والی ذات بھی تیری ہے. یا اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر بیماروں کی شفا کے لیے دعا کر رہے ہیں. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، ایسی شفا دے کہ پھر کبھی بیماری نہ لگے. یا اللہ جو فوت ہو چکے ہیں ہمارے پیارے تیرے پاس پہنچ چکے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ. یا اللہ ان کے گناہ معاف کر کے، غلطیاں معاف کر کے یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہ اپنا دیدار نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، حوض کوثر کا جام نصیب فرما. یا اللہ نبیوں کا ساتھ نصیب فرما، یا اللہ صدیقین کا ساتھ نصیب فرما. یا اللہ شہداء و صالحین نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما. یا اللہ اپنے نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیں. یا اللہ آج قربانی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، یا اللہ ہماری قربانیوں کو قبول کر لیں. یا اللہ اپنی بارگاہ میں قربانی قبول فرما لیں. یا اللہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تو نے قبول کی، یا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں قبول کی. یا اللہ ہم بھی ان کی امتی ہیں، یا اللہ ہماری قربانیاں بھی قبول فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر یا اللہ اخلاص پیدا فرما، یا اللہ نرمی پیدا فرما. یا اللہ ایک دوسرے کے لیے یا اللہ احسان اور خلوص پیدا فرما دیں. یا اللہ جتنے لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو یا اللہ اپنے اور اپنے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھیں یا اللہ قرآن و سنت والے راستے پر منہج پر چلتے ہوئے یا اللہ زندہ رکھ. یا اللہ جنت والے راستے پر چلتے ہوئے زندہ رکھ. یا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی سیرت کے مطابق ہمیں اس دنیا کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال قبول فرما لے. یا اللہ ہمارے اوپر راضی ہو جا. یا اللہ ہمارے اوپر راضی ہو جا. یا اللہ ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، آخرت بہتر کر دے. یا اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. یا اللہ قبر کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرما. یا اللہ جتنے بھی فوت ہو چکے ان کو بھی قبر کے عذاب سے محفوظ فرما. یا اللہ جو مقروض ہو ان کو قرض اتارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو مظلوم مسلمان ہیں، کشمیر کے اندر ہیں، فلسطین کے اندر ہیں، یا اللہ اپنے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما. یا اللہ برما کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ سوڈان اور صومالیہ کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ عراق اور شام کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ ملک پاکستان کے اندر رہنے والوں کو یا اللہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں اپنے ملک کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں نیک سے نیک عمل
करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सबको रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो रिज़्क़ दिया है तो या अल्लाह सदका करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे दिल के अंदर गिना पैदा फरमा दे। या अल्लाह सखावत पैदा फरमा दे। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। या अल्लाह हम सब के कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ फरमा दे। या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा जो मज़लूम मुसलमान उनकी मदद फरमा। या अल्लाह फ़लस्तीनियों की मदद फरमा। या अल्लाह जो शहीद हो चुके उनकी शहादतें कबूल फरमा। जो ज़ख्मी हैं उनकी या अल्लाह सेहत कामिला आजिला अता फरमा। या अल्लाह जो भूखे प्यासे या अल्लाह उनको खाना और पानी पिला। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। या अल्लाह तेरे बंदे तेरे घर के अंदर बैठे हैं। या अल्लाह ईद पढ़ के बैठे हैं, हाँ तेरे सामने हाथ उठाकर दुआ कर रहे हैं। या अल्लाह दुआ की कबूलियत तेरे पास है। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। या अल्लाह हमें सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमारे अंदर अकीदा तौहीद पैदा फरमा। हमारे दिलों के अंदर इखलास पैदा फरमा। रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने की तौफीक अता फरमा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। Thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel Apni Duniya.